السلام علیکم۔ آج پیر ہے دسمبر کی 6 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ میانمار کی ایک خصوصی عدالت نے ملک کی معزول رہنما آنگ سان سوچی کو 2 مقدمات میں 4 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ حکام کے مطابق سوچی کو یہ سزا اشتعال انگیزی اور کرونا وائرس کی پابندیوں کی خلاف ورزی کا مجرم قرار پانے پر سنائی گئی ہے۔ خصوصی عدالت نے میانمار کے سابق صدر ون مائنٹ کو بھی 4 سال کی سزا سنائی ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق میانمار کی ہنتا کے ترجمان زامن تان نے کہا ہے کہ آنگ سان سوچی کو دفعہ 505B کے تحت 2 سال اور نیشنل ڈیزاسٹر لاء کے تحت 2 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ ان کے بقول صدر ون مائنٹ کو بھی انہیں الزامات کے تحت 4 سال کی سزا سنائی گئی ہے، البتہ انہیں ابھی جیل نہیں لے جایا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سزا پانے والے اس وقت دارالحکومت نے پی تھا میں موجود ہیں اور وہیں سے دیگر الزامات کا سامنا کریں گے، البتہ انہوں نے اس سے متعلق مزید تفصیل نہیں بتائی۔ اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے امور کی سربراہ مشیل بیچلٹ نے آنگ سان سوچی کے خلاف مقدمے کی سماعت کو بوکس اور سیاسی محرکات پر مبنی قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ اس سے فوج کو مسترد کرنے کے جذبات مزید گہرے ہو گئے ہیں۔ جنیوا میں ان کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ فوج تمام سیاسی اپوزیشن کو ختم کرنے کے لیے عدالتوں کو آلائے کار بنا رہی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق میانمار کے فوجی رہنماؤں سے ان کا رد عمل جاننے کے لیے رابطہ کیا گیا، مگر ان کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا۔ ادھر انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ سوچی کے خلاف الزامات مضحکہ خیز تھے اور ان کی جیل کی سزا سے اپوزیشن کو ختم کرنے اور آزادیوں کا گلا گھونٹنے کے فوج کے عزائم کا اظہار ہوتا ہے۔ پاکستان کی قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی نے پہلی قومی سلامتی پالیسی کو ملک کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے ایک مؤثر حکمت عملی قرار دیا ہے۔ اسپیکر اسد قیصر کی صدارت میں منعقدہ پارلیمانی کمیٹی کے بند کمرے کے اجلاس میں قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف نے قومی سلامتی پالیسی کی تشکیل سے متعلق بریفنگ دی۔ حزب اختلاف کے اراکین نے قومی سلامتی کمیٹی کے اس اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ متحدہ اپوزیشن نے گزشتہ ہفتے اعلان کیا تھا کہ وہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا بائیکاٹ کرے گی۔ پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کو قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں شرکت کرنا چاہیے تھی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ انہوں نے ابوظبی کے ولی عہد محمد بن زیاد ال نہیان سے بات کی ہے اور افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اسی دوران افغانستان میں کرنسی کی قیمت مزید گر گئی ہے اور امریکی ڈالر کی قیمت پیر کے روز 97 افغان رہی۔ طالبان کے افغانستان پر قبضے کے بعد سے افغان کرنسی میں یہ سب سے زیادہ گراوٹ ہے۔ تاہم افغانستان بینک نے تصدیق کی ہے کہ افغانستان کے لیے انسانی ہمدردی کی امداد کے 1.60 کروڑ کابل پہنچ گئے ہیں۔ افغانستان میں حکمراں طالبان نے اتوار کے روز مغربی ملکوں کے یہ الزامات مسترد کر دیے ہیں کہ وہ کابل میں امریکی حمایت والی معزول حکومت کے سیکیورٹی عہدیداروں کو ہدف بنا کر ہلاک کر رہے ہیں، اور کہا ہے کہ وہ پورے ملک میں عام معافی یکساں طور پر نافذ العمل بنانے کے عزم پر قائم ہیں۔ طالبان کی وزارت خارجہ کے ترجمان عبد القہار بلخی نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ہدف بنا کر ہلاک کیے جانے کے واقعے کی پوری چھان بین کی جائے گی، مگر غیر مصدقہ افواہوں پر فوری یقین نہ کیا جائے۔ ہفتے کے روز امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک کے علاوہ بعض ممالک نے افغانستان میں طالبان کے ہاتھوں افغان نیشنل آرمی کے سابق اہلکاروں کی ماورائے عدالت ہلاکتوں کی رپورٹس کی مذمت کرتے ہوئے فوری تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔
کابل میں پیر کے روز متعدد لوگوں نے، جن میں خواتین بھی شامل تھیں، سماجی انصاف اور خواتین کے حقوق کے مطالبے کے لیے مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے سماجی انصاف، مساوات اور حکومت میں شمولیت کے نعرے لگائے اور کہا کہ صرف یہی چیزیں ہیں جو ملک کا بحران حل کر سکتی ہیں۔ مظاہرین نے قوم سے متحد ہونے کے لیے کہا اور کہا کہ امن ہی واحد حل ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے آج ایک پریس ریلیز میں کہا ہے کہ افغانستان میں نئی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے ہی سندھ کی بنیاد پر تشدد سے بچ جانے والی خواتین اور لڑکیوں کی ضروری مدد کے اداروں کو بند کر دیا گیا ہے۔ 26 کے قریب نئے انٹرویوز میں تشدد سے بچ جانے والی خواتین اور ان کی امداد کرنے والوں نے ایمنسٹی انٹرنیشنل کو بتایا کہ طالبان نے ان کی پناہ گاہوں کو بند کر دیا ہے اور قیدیوں کو جیل سے رہا کر دیا ہے، جن میں صنف کی بنیاد پر تشدد کے مجرم بھی شامل ہیں۔ تشدد سے بچ جانے والی خواتین اور ان کے ساتھ پناہ گاہوں کا عملہ، وکلاء، ججز، حکومتی عہدیدار اور تحفظ دینے والے اداروں میں شامل اہلکار اب تشدد اور موت کے خطرے کا شکار ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن اس وقت نئی دہلی کا دورہ کر رہے ہیں۔ وہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، جس میں باہمی تعلقات کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ اسٹریٹجک رشتوں کو مزید مضبوط کرنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل دونوں رہنماؤں کے درمیان 20 سربراہ اجلاس ہو چکے ہیں۔ ولادیمیر پوٹن کا کورونا وبا کے بعد یہ دوسرا غیر ملکی دورہ ہے۔ اس سے قبل انہوں نے جولائی میں جنیوا کا دورہ کیا تھا، جہاں انہوں نے امریکہ کے صدر جو بائیڈن سے ملاقات کی تھی۔ خیال رہے کہ بھارت اور روس کے درمیان سرد جنگ کے زمانے سے ہی دوستانہ تعلقات ہیں، تاہم حالیہ برسوں میں تبدیل ہوتے ہوئے عالمی نظام میں ان کے رشتوں پر کسی حد تک اثر پڑا ہے۔ مودی پوٹن ملاقات سے قبل دن میں دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ اور دفاع کے درمیان نئی دہلی میں 2+2 مذاکرات ہوئے اور کچھ دفاعی معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ خیال رہے کہ رواں ماہ میں بھارت کو روس کے S-400 میزائل نظام کی سپلائی شروع ہو جائے گی۔ اس نظام کی خرید پر امریکہ نے اپنی تشویش ظاہر کی ہے۔ امریکی قانون کے مطابق اس نظام کو خریدنے والے ملک پر امریکہ پابندی عائد کر سکتا ہے۔ مبصرین کے مطابق بھارت اور امریکہ کے درمیان بڑھتے ہوئے رشتوں کی وجہ سے شاید امریکہ بھارت پر کوئی پابندی عائد نہ کرے، تاہم ان کے مطابق سر دست یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بھارت کے شمال مشرقی ریاست ناگالینڈ میں مبینہ شورش کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی ایک کارروائی میں کم از کم 12 عام شہری ہلاک ہو گئے، جبکہ ایک اہلکار بھی مارا گیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کے ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ شناخت میں غلطی کی وجہ سے پیش آیا۔ بھارت کی خبر رساں ادارے پریس ٹرسٹ آف انڈیا نے ناگالینڈ کے پولیس ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ ہلاک شدگان کی اصل تعداد کا ابھی علم نہیں ہو سکا ہے، لیکن اس واقعے میں 11 افراد موقع پر ہی ہلاک ہوئے ہیں۔ بھارت میں کورونا وائرس کی نئی قسم اومیکرون کے مزید 17 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جس کے بعد مجموعی کیسز کی تعداد 21 تک پہنچ گئی ہے۔ بھارت میں اومیکرون کا پہلا کیس گزشتہ ہفتے ریاست کرناٹکا میں ہوا تھا اور پیر کو سامنے آنے والے کیسز ایک روز کے دوران سب سے زیادہ رپورٹ ہونے والے کیسز ہیں۔ بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق پیر کو ریاست مہاراشٹر میں 7، جے پور میں 9 اور دہلی میں 1 کیس رپورٹ ہوا ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق کورونا وائرس کا یہ ویرینٹ پہلے آنے والی اقسام کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے۔ عالمی ادارے صحت نے اس نئی قسم کے 42 ممالک میں پھیلنے کی تصدیق کی ہے، جبکہ امریکہ کی 50 میں سے 17 ریاستوں میں اس کے کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ امریکہ میں متعدی امراض کے چوٹی کے ماہر ڈاکٹر اینتھونی فاؤچی نے کہا ہے کہ ابھی ایسا نہیں لگ رہا کہ صورتحال سنگین ہو گئی ہے، تاہم کوئی بات حتمی طور پر اس وقت تک نہیں کہی جا سکتی جب تک ہم مزید تجربات نہ کر لیں، کیونکہ یہ ویرینٹ ملکوں سے ملکوں میں اور امریکہ کی ایسی ریاستوں میں جو ایک دوسرے سے خاصے فاصلے پر ہیں پھیل رہا ہے۔
کورونا ویکسین بنانے والی فارما کمپنیاں اس تحقیق میں لگی ہوئی ہیں کہ ان کے تیار کردہ کورونا ویکسین اس ویریئنٹ کے خلاف بھی تحفظ فراہم کرتی ہے یا نہیں۔ سیالکوٹ میں سری لنکن شہری پریانتھا کمارا کے قتل میں ملوث 26 ملزمان کا عدالت سے 15 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا گیا ہے۔ ایک ملزم کے بارے میں انکشاف ہوا ہے کہ وہ قوت گویرائی سے محروم ہے۔ آج پیر کے روز پولیس کی بھاری نفری اور سخت سیکیورٹی حصار میں سانحہ سیالکوٹ کیس کے 26 ملزمان کو سیالکوٹ سے گجرانوالہ کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا۔ گجرانوالہ پولیس کی طرف سے احاطۂ عدالت اندر اور باہر سمیت ضلع کچہری اور عام چوراہوں پر سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ پولیس ترجمان کے مطابق 700 اہلکار تعینات کیے گئے تھے۔ ملزمان کی پیشی کے موقع پر پولیس نے عدالت سے ملزمان کے 15 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی اور عدالت کو بتایا کہ ملزمان سے آلۂ قتل کی برآمد کی جانی ہے۔ اس کے علاوہ قتل کی تفتیش اور ملزمان کے کردار کے بارے میں چھان بین کی جانی ہے۔ ادھر وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے سری لنکن مینیجر کو بچانے کی کوشش کرنے والے فیکٹری ملازم ملک عدنان کو تمغہ شجاعت دینے کا اعلان کیا ہے۔ کرکٹ بھارت نے نیوزی لینڈ کو ممبئی ٹیسٹ میں 372 رن سے شکست دے کر 2 میچز کی سیریز 1-0 سے اپنے نام کر لی ہے۔ کھیل کے چوتھے روز مہمان ٹیم نیوزی لینڈ نے 140 رنز 5 کھلاڑی آؤٹ سے اپنی دوسری اننگز کا آغاز کیا، لیکن اس کے بقیہ پانچوں کھلاڑی مجموعی اسکور میں 27 رنز کا ہی اضافہ کر سکے اور پوری ٹیم 167 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ یاد رہے کہ بھارت نے اپنی پہلی اننگز میں 325 رن بنائے تھے، جبکہ دوسری اننگز 7 کھلاڑیوں کے نقصان پر 276 رنز بنا کر ڈکلیئر کر دی تھی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ جب آپ شیئر کرتے ہیں تو ہماری یہ آواز اور ہمارا یہ بلیٹن لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتا ہے، جس کے لیے ہم آپ کے مشکور ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔